فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وہو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم دوستو، آپ کو ذکر الہی چینل میں خوش آمدید ہے. آج کا جو ہمارا ڈسکشن ہے وہ تھوڑا ڈیلے کا شکار ہوا. اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑی بہتر نہیں ہے، اور اس دوران بھی اگر کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آواز میں خلل ہو تو اس کے لیے میں آپ سے ابھی سے معذرت کرتا ہوں. کافی محنت کر کے میں اس پروگرام کو کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میری طبیعت بالکل بحال نہیں ہے. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے. صفت رحمان کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھا اور اس کے معاملے کو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا. اب صفت رحمان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سوال باقی رہ گئے تھے. اس کو ہم انشاءاللہ جب بسم اللہ کمپلیٹ ہوگی تو اس میں اور بھی سوالات آ چکے ہیں، ان کو ایڈ کر لیں گے. جیسے رابعہ صاحبہ کا تھوڑا سا سوال کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ ہم اس میں کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن اس میں ایک سب سے اہم چیز جو میں آپ لوگوں کو صفات کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی صفت جو ہوتی ہے وہ مرکزی صفت ہوتی ہے، جیسے صفت رحمان کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مرکزی صفت ہے یا بیس صفت ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صفات کو علیحدہ علیحدہ میں نے جیسے لاسٹ اس ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. آپ جیسے کہ یہ سمجھیں کہ صفت رحمان جو ہے وہ بیچ میں ہے. اب صفت رحمان اگر بیچ میں ہے، اس کو اب ہم ایک انسانی تناظر میں لیتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ کوئی بندہ ہے، اس کے اندر جو ہے ہمدردی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا، یعنی کہ وہ ہمدرد بندہ ہے. اب وہ کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے، وہ اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا کرے گا کہ وہ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. اس کے بعد وہ اس بندے سے رابطہ کرے گا. رابطہ کرنے کے بعد وہ اس بندے کے پاس جائے گا، ویریفائی وغیرہ اگر اس نے کر لیا ہو، پھر وہ اس کے پاس جائے گا، پھر وہ اس کو وہ پیسے دے گا یا وہ اس کو راشن دے گا یا جو بھی اس کو مدد کرنی ہے وہ اس کی مدد کرے گا، اور اس مدد کرنے کے بعد وہ واپس آ جائے گا. یہ سارے معاملے میں جو ہوا وہ صرف ہمدردی تو نہیں چل رہی تھی. ہمدردی تو وہ بنیادی محرک تھا، اسٹیمولس تھا، وہ بنیادی اس کی صفت تھی جس کے تحت اس نے اصل میں اپنی بہت دیگر صفات اور اپنی ریسورسز کا استعمال کیا. یعنی کہ پہلے اس بندے کے واقعی میں ضرورت مند ہونے کو ویریفائی کرنا، یہ صفت علیم اور حکیم، اس بندے نے اپنی صفت علم جو تھی اس کو اور اپنی حکمت کو اور اپنی خبرگیری کو اس کو استعمال کیا. اس طریقے سے اس کے بعد وہ جو اس کے لیے اس نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، ریسورسز ہیں، یہ اس نے اپنے اسباب کو دیکھا، یعنی اپنی دولت کو دیکھا، صفت دولت اس نے اپنی استعمال کی. اس کے بعد پھر وہ اس بندے تک گیا تو اس کو جانے میں جو اس نے فاصلہ طے کیا اس میں کوئی مینز آف ٹرانسپورٹ، کوئی طریقہ کار استعمال کیا نا اس بندے تک پہنچنے کے لیے. تو وہ طریقہ استعمال ہو گیا اور اس طریقے کے بعد وہ اس بندے تک پہنچا اور اس نے اس کی مدد کر دی، تو وہاں پر اس کی مدد کمپلیٹ ہو گئی. یہ بیس صفت جو تھی وہ ہمدردی تھی. اب اگر آپ اس بیس صفت کو ہٹا دیں اس بندے کی اور ہمدردی کی جگہ خود غرضی رکھ دیں تو اب کیا ہوگا کہ باقی جتنے اعمال ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، وہ چینج نہیں ہوں گے. خود غرضی کے تحت بھی
وہ بندہ پہلے اس کے بارے میں معلومات لے گا، پھر وہ اپنی دولت دیکھے گا، اس میں سے وہ اتنے پیسے یا جو بھی اسباب ہیں وہ نکالے گا، اس تک پہنچے گا، ایک ذریعہ ہوگا پہنچنے کا، کوئی بھی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ، اور پہنچنے کے بعد وہ اس کو وہ چیز دے دے گا جس کی اس کو ضرورت تھی. لیکن پہلے میں اس نے چونکہ ہمدردی کی بنیاد پہ کیا تھا تو اس نے اس سے صلے میں اس سے کوئی تقاضا نہیں کیا، کیونکہ اس کا بنیادی جو بیس اس کی صفت تھی یا جس محرک سے جس وجہ سے وہ اس تک پہنچ گیا تھا وہ ہمدردی تھی. اب اگر اس کی وہ بیس صفت چینج ہو گئی اور اس کی جگہ پہ خود غرضی ہے تو اب وہ یا تو وہاں پر اس کے دو طریقے سے اس چیز کو ریسیو کرے گا. ایک یہ کہ یا تو وہ اس سے کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویریں کھنچوائے گا اور اس کی اپنی تشہیر کرے گا کہ وہ کتنا ہمدرد انسان ہے، کتنا خدا پرست ہے، یا اگر اس کو اس سے کوئی مفاد ہوا تو وہ اپنے اس مفاد کا تقاضا کرے گا کہ میں نے دیکھو تم پر یہ احسان کیا ہے، تم اب میری یہ ضرورت پوری کرو. کوئی ناجائز ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب خود غرضی آ گئی تو باقی تو تمام اعمال ویسے کے ویسے یا صفات چیزیں ویسی کی ویسی رہیں، لیکن وہ سب کچھ ایک الگ ہی ڈائریکشن میں چلا گیا. اور جب ہمدردی تھی تو سب کچھ ایک الگ ہی ڈائریکشن میں چلا گیا. تو اس طریقے سے محض ہمدردی یا محض خود غرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اور ساری چیزیں آپ کے پاس پراپرلی موجود نہ ہوں. اسی طریقے سے اب آپ اللہ تعالیٰ کو لیجئے اس مثال پر کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی مثال کیسے ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی صفت رحمان کے تحت کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ اس میں جو صفت رحمان کا اب وہ کون سے پہلو سے توجہ کر رہے ہیں، یا تو صفت رحمان کا جو رحمانیت کا پہلو ہے اس سے کر رہے ہیں یا جو زحمت کا پہلو ہے اس سے کر رہے ہیں، تو اس میں اس بندے تک وہ معاملہ پہنچانے میں اللہ کی دیگر بہت ساری صفات جو ہوتی ہیں وہ ساتھ میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اس صفت کے معاملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور اگر اللہ نے اسے رحمانیت کے تحت دیا ہے تو اس کو اچھا صلہ ملے گا، اگر زحمت کے روپ میں دیا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں گی. تو اس طرح اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہوتی ہے وہ علیحدہ کام نہیں کرتی. آئسولیٹ ہو کے کسی یونیک آئسولیٹڈ سچویشن میں اللہ کی کوئی صفت کام نہیں کرتی. پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جتنی بھی صفات ہیں اگر آپ ان پر یہ کہیں یا یہ سوچیں کہ یہ تو صفت رحمان ڈسکرائب ہو رہی ہے یا صفت رحیم یا صفت کریم، تو اس میں پھر باقی صفات کہاں گئی؟ باقی تو ہیں ہی، لیکن ہم اس وقت جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم مرکزی صفت کسی ایک صفت کو مان رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کس محرک کیا چیز بنی، جو اسٹیمولس بنی، اور باقی صفات جو ہوتی ہیں وہ اس کے سپورٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تمام صفات کام کرتی ہیں، کہیں زیادہ کرتی ہیں کہیں کم کرتی ہیں، لیکن کرتی تمام تر صفات ہی ہیں. صفات الہیہ مل کر ہی کام کرتی ہیں، اور یہ کوئی جدا جدا نہیں ہے. اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ کوئی اور خدا ہے یا یہ کوئی اور خدا، ایسا نہیں. یہ اللہ ہی کی تمام تر صفات ہیں. جیسے آپ نے اس بندے کی مثال میں نے ابھی آپ کو سمجھائی کہ وہ جو بندہ گیا تو اس نے اپنی ہی دولت استعمال کی، اس نے اپنی ہی وسائل استعمال کیا، اس نے اپنا ہی علم استعمال کیا. تو اس طریقے سے یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ وسائل یوز کرنے والا کوئی اور تھا، دولت نکالنے والا کوئی اور تھا، اس بندے تک پہنچنے والا کوئی اور تھا. ایک ہی بندہ تھا، مختلف اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے. تو اس طریقے سے ذات الہی ایک ہی ہے. ذات الہی کہتے کس کو ہیں؟ جب تمام صفات الہیہ جمع ہو جائیں تو وہ ذات الہی کہلاتی ہیں. اور ایک خود اللہ کی اپنی ذات ہے. ہم جب ذات الہی کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ جو ذات الہی کی جو موجودگی ہے یا جو اس کا ہونا ہے وہ ہمارے علم سے، ہماری سمجھ سے، ہمارے گمان سے بھی پرے ہے. اس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. اس پہ ہماری پوری سیریز بھی ہے وجود الہی کی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
تو اس طرح لیکن جب ہم صفات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم اللہ کی ذات کی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ خود کیسے یہ سب کر رہا ہے. ہم محض ان معاملات کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس محرک کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس سینٹرل صفت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس صفت کے تحت اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ بہت ضروری تھا آپ سب کو کلیریفائی کرنا کہ ہمیں یہ بات علم میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جب کام کرتی ہیں, کوئی بھی صفت جب کام کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی بے پناہ صفات جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ضرور ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں. صفات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اب ہم آتے ہیں صفت رحیم پر. صفت رحیم صفت رحمان کے مقابلے میں ہم معنی الفاظ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رے ہے میم آلموسٹ وہ آئیڈینٹیکل ہی ہے, دونوں ہی کا روٹ ورڈ سیم ہے, اور دونوں صفات جو ہیں ان کو زیادہ تر ایسے ہی لیا جاتا ہے جیسے کہ یہ سملر ہی ہیں, جبکہ قرآن کانٹیکسٹ میں یہ بہت الگ ہے. صفت رحمان میں ہم نے دیکھا اور سمجھا کہ رحمانیت جو ہے, خدا کا رحمان ہونا, وہ یہ ہے کہ وہ بلا تفریق سب کو سب کچھ دے رہا ہے, اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا کون برا, کون مجھے ماننے والا کون مجھے نہیں ماننے والا, کون کافر کون مسلمان کون منافق, وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ اپنی ریسورسز کی جب ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, زندگی کے تقاضے جب وہ سب کو دیتا ہے تو وہ پورے کے پورے دیتا ہے. ان کو فری ول بھی دیتا ہے, ان کو چلنے کے لیے آگاہی بھی دیتا ہے, ہدایت بھی وہ سب کو دیتا ہے. سب کے پاس ہدایت موجود ہے ضمیر کے روپ میں. باہری ہدایت تو اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے, یعنی آپ کو کوئی کتاب الہی سے ہدایت ملے یا کسی اور بھی ذریعے سے ہدایت ملے, وہ ایک ویریفیکیشن ہے. اب کتاب الہی سے ہدایت ملنا یہ آتھینٹک یعنی کہ بالکل بے شک کو شبہ والی ویریفیکیشن ہے, اور کوئی اور کی تھرڈ پارٹی سے مل رہی ہے تو وہ اس میں پھر شک و شبہات ہو سکتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو مانیں گے کیسے کہ جو آپ کو ہدایت مل رہی ہے باہر سے وہ سچ ہے, حقیقی ہے؟ اس کو پرکھنے کا جو پیمانہ اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے اپنے اندر ضمیر موجود ہے. آپ کا ضمیر گواہ ہے. اگر آپ نے اپنے ضمیر کو میٹھی گولیاں دے کے سلا دیا ہے, اس کے باوجود اللہ نے ضمیر کی آواز اتنی طاقتور رکھی ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل ہو کے سوچیں تو آپ کا ضمیر آپ کے دل میں ایک آواز پیدا ہوگی. آپ اس کو دوسری آوازوں سے یا دوسرے دلائل سے دبانے کی کوشش کریں گے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ کے ضمیر سے جو پہلی آواز ہوتی ہے, میں نے پڑھا بھی تھا کہیں پر کہ جو پہلی آواز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے, اور جب اس کے اوپر دوسری آوازیں ہم مسلط کرتے ہیں اپنی ہی یا اپنے دلائل کی, یا دوسروں سے وہ سننا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہ سن لیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی اس پہلی آواز کو جب ہم دباتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ضمیر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضمیر اللہ کی وہ پہلی آواز ہوتی ہے آپ کے دل میں. ہر انسان کے دل میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر ضمیر نہ ہو اور ضمیر اس کو اطلاع نہ دے کہ ایسا کرنا چاہیے اس کو یا نہیں کرنا چاہیے. تو صفت رحیم جو ہے وہ صفت رحمان ہی میں سے نکلتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صفت رحمان جو ہے, جب خدا نے اپنے لیے اپنے نام کی جگہ اللہ کی جگہ جو صفت استعمال کی قرآن میں تقریباً 45 دفعہ, وہ صفت رحمان ہے, یعنی اس نے اپنے آپ کو رحمان کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ رحمان تو بیس صفت ہے, وہ درخت ہے جس کی برانچز کے روپ میں اور اس کے پھلوں کے روپ میں جو ہے دوسری صفات ابھرتی ہیں. تو مین صفت خدا کی صفت رحمان ہے. اب صفت رحمان ہی آگے جا کے صفت رحیم کا روپ دھارتی ہے, یہ صفت رحیم میں بدلتی ہے. اسی لیے صفت رحیم اور صفت رحمان دونوں کے روٹ ورڈز سیم ہے. صفت رحیم جو ہے وہ قرآن میں تقریباً 115 دفعہ استعمال ہوئی ہے اپنے ہم معنی الفاظ سے, یعنی کہیں پر رحیم کر کے استعمال ہو گئی, کہیں پر رحمہ کر کے ہو گئی, کہیں پر رحمت کر کے ہو گئی. مطلب اس طریقے سے
رحم اور رحمت اس طریقے کے ورڈنگ کے ساتھ صفت رحیم جو ہے وہ کل 115 دفعہ استعمال ہوئی ہے، 115 ٹائمز. اور جو اس میں آپ صفت رحمان دیکھیں وہ 57 دفعہ استعمال ہوئی ہے. اب 57 اور 57 پلس کریں آپ تو 7 اور 7 14 اور 10 اور 1 11 114، یعنی پورے قرآن کا جو آدھا ہے 57 بنتا ہے. تو وہ 57 ہوا کیا صفت رحمان کے تحت، اور باقی جو پورا قرآن ہے یہ 115 دفعہ استعمال ہو رہی ہے. تو یعنی کہ باقی جو پورا قرآن ہے وہ صفت رحیم مینشن ہو رہی ہے اس میں. ایک دفعہ ایکسٹرا کیوں؟ کیونکہ اللہ خود نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو علیحدہ رکھا ہے اور کہا کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا. تو اس طریقے سے اللہ نے صرف سورہ فاتحہ کو علیحدہ رکھا. تو ایک دفعہ تو سورہ فاتحہ قرآن کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک علیحدہ ہی ایک دعا کے روپ میں بھی موجود ہے. تو 2 دفعہ سورہ فاتحہ آپ سمجھ لیں. تو اس وجہ سے یہ 115 ہو جاتی ہے. معنی بتانے کے یہ ہیں کہ اس میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو سمجھانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ صفت رحیم جو ہے وہ اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہے کہ پورا قرآن جو ہے اس کی تمام صورتیں جو ہیں ان میں صفت رحیم کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے. آلموسٹ کچھ صورتیں ہیں جہاں نہیں آتی. باقی یہ کہ صفت رحمان کے تحت جو ہم بنیادی بات سمجھ رہے تھے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان تو ہر ایک پر یکساں اثر کرتی ہے. جو اچھا چاہتا ہے اسے اچھا صلہ دیتی ہے، جو برا چاہتا ہے اسے برا صلہ دیتی ہے، جو چاہتا ہے اس کو وہ دیتی ہے، اور کوئی تفریق نہیں کرتی. تو اس سے ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کو دل میں جو اللہ کے راستے میں یا تو اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کی طرف یا اللہ کے راستے میں اس کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. بنیادی جذبہ محبت ہوتا ہے. ان کے لیے ان کے دل میں ایک بات آ سکتی ہے کہ جب صفت رحمان کے تحت سب کو ملنا ہی ملنا ہے، سب کچھ ہی ملنا ہے، تو اس میں پھر اللہ کے بندوں کے لیے یا مومنوں کے لیے الگ سے کوئی خاص چیز کیا ہوگی. ایک منٹ ذرا. تو اللہ کے بندوں کے لیے اس میں چیز کیا خاص ہوگی؟ تو وہ کیا چیز خاص ہوگی کہ اس خاصیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم کا انٹروڈکشن دیا ہے، اور صفت رحیم کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ رحمت ہے. صفت رحمان کا بنیادی ایلیمنٹ رحمانیت ہے، جو رحمانیت جو ایسے سینس میں بھی ہے کہ جو رحمت کا ہی ایکسٹریم سینس ہے، اور ایسے سینس میں ہے جو زحمت کا ایکسٹریم سینس ہے. لیکن صفت رحیم جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، اس میں کہیں پہ بھی زحمت نہیں ہے، یعنی وہ زحمت کا سینس اس کے اندر نہیں ہے کہیں پر بھی، جو قرآن کا آپ مطالعہ کریں. دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ صفت رحیم جو ہے وہ صفت رحمان جو ہے وہ اکیلی، میں نے آپ کو بتایا کہ مینشن ہوتی ہے قرآن میں، کسی صفت کے ساتھ پیئر نہیں بناتی سوائے رحیم کے. اور رحیم جو ہے وہ تقریباً 6-7 اللہ کی صفات ہیں، ان کے ساتھ اس کا پیئر بنتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ اس نے پیئر بنایا ہے جو آپ کو بہت تواتر سے ملے گا وہ غفور الرحیم اور تواب الرحیم، یہ آپ کو بہت کثرت سے ملے گا. اور باقی بھی اس کے پیئرز ہیں، جیسے عزیز الرحیم ہے، بر الرحیم ہے، یہ والے پیئرز بھی آپ کو اس کے ملتے ہیں. لیکن جو سب سے تواتر ہے وہ غفور الرحیم کا ہے اور تواب الرحیم کا ہے، یعنی کہ توبہ کو بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا. کسی توبہ ہوتا ہے کہ کسی گناہ کو کرنے کے بعد جو ہے آپ اللہ سے خود سے رجوع کرتے ہیں،
وہ تواب الرحیم میں آئے گا. اور غفور الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کی کوئی چیز دیکھ لی اور ابھی آپ اس پشیمانی نہیں ہے, ابھی آپ نے توبہ کی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ کی توبہ کیے بغیر, تو وہ غفور الرحیم. جیسے اللہ نے کہا ہم تمہارے بہت سارے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ تو کتنے ہی ایسے معاف کر دیتے ہیں جن پہ ہم توبہ بھی نہیں کرتے یا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے کبھی کبھار, تو وہ تو اللہ جو معاف کرتے ہیں وہ پھر اس صفت غفور کے تحت کرتے ہیں. اور صفت تواب کے تحت وہ اس وقت توبہ جب کرتا ہے بندہ تب وہ معاف کرتے ہیں. قرآن میں یہ صرف جس طریقے سے مینشن کی گئی ہے اس کے لیے میں آپ کو اس کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ صرف بڑی اہم ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے, مومنین کے لیے ہے. آپ کو پورے قرآن میں یہ کہیں پر بھی انسانوں کے لیے, خاص انسانوں کے لیے یا خاص عمومی طور پر استعمال ہوتی نظر نہیں آئے گی. یہ صرف خصوصی طور پر صرف اہل ایمان کے لیے استعمال ہوتی ہے. سورہ یہ ہے آپ کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 اور آیت 160 ہے آپ کی کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اپنے جو بھی اصلاح کے بعد انہوں نے نیک عمل سے اس توبہ کو ظاہر کر دیا, بس یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. میں بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہوں. یہ اتنے اہم الفاظ ہیں نا, آپ ان کا وہ نہیں سمجھ سکتے, ہم ان کا وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ. وَأَنَا یعنی کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں رحیم ہوں. آپ کو یہ ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا دوسری جو غلبے والی صفات ہوتی ہیں نا, یا وہ صفات جن میں اللہ کا غلبہ یا جس کو ہم صفت متکبر کہتے ہیں وہ جھلکتی ہیں, وہاں اللہ خود سے ایسے الفاظ کبھی آپ دیکھیں گے استعمال نہیں کرتے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. وہاں کوئی اور مینز ہم کا وہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے یا اللہ کا ہوتا ہے کہ وہ غلبے والا ہے, قدرت والا ہے, یا وہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, یعنی جو غلبے والی اور اس کی جو قہر والی یا جبر والی جو صفات ہیں. لیکن اللہ جب اپنے بارے میں خود بات کرتے ہیں اور جب میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ سوائے رحمت کے پہلو کے کچھ نہیں دیکھیں گے. تو یہ اس میں اللہ نے کہا کہ وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ کو قبول کرتا ہوں اور میں رحم والا ہوں, میں رحیم ہوں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اور اللہ بہت بخش دینے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمت کے امیدوار کون ہیں؟ صفت رحیم کن پر اپلائی ہونے کی بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے؟ 3 کنڈیشنز اللہ نے رکھی ہیں. ایک وہ کہ جنہوں نے ایمان لائے, وہ ہاجروں جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت یہ ہم جانتے ہیں یہ خاص سینس میں یہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے, اور اس کو مانوی سینس میں تشریحی سینس میں اگر آپ لینا چاہیں تو انسان جب اپنے دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا سے ہجرت کر لیتا ہے, کہ مطلب میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں اور میں نے ان گناہوں سے, اس گناہوں کی سرزمین سے اپنے نفس کو جو ہے اپنی شخصیت کو نکال کر ایک نیکیوں کی سرزمین کی طرف لے گیا. یہ کوئی ریئل میں نہیں ہے, یہ اندرونی چینج ہے, انر چینج ہے.
اس انر چینج کو ہم ہجرت کے معنوں میں لے سکتے ہیں. اور ایسا انر چینج آسانی سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے. اسی لیے وجاہدوا, اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں سخت جد و جہد کرنا, یہ وہی خاص جہاد نہیں ہے. نہیں تو یہاں وقتلوا ہوتا کہ قتال کیا اللہ کی راہ میں, تو پھر یہ وہ جنگ و جدل والا جہاد ہو جاتا ہے. یہ وجاہدوا یہ بڑا ہی بہت ہی وسیع ٹرمینالوجی میں یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو جب ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد ہم اس ایمان کے مظاہرے کے لیے اپنے اندر ایک شفٹ لاتے ہیں. اس شفٹ کو آپ ہجرت کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے سیلف سے ایک نئی سیلف کی طرف قدم بڑھانے کے لیے چلتے ہیں, اور اس میں ہم بہت سی پریشانیاں یا مصائب کو فیس کرتے ہیں, اور اللہ کے راستے پہ رہتے ہوئے ہم ان کو اللہ کے نام پر جب ہم جھیل رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ایلیجیبل ہیں رحمت کے لیے, اور اللہ بخش دینے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. یہ رحمت کے لیے ایلیجیبل ہیں. آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھے, رحمت کے لیے ایلیجیبل ہو جانا یا رحمت حاصل ہو جانا یا صرف رحیم کا کسی کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جانا. ابھی پہلے ہم یہ آیتیں دیکھ لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف رحیم یا رحمت قرآنی مفہوم میں کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے, کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. سورہ نساء ہے, اس کی آیت نمبر 152 ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں پر اور ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کی, ان لوگوں کو اللہ جلد ان کا اجر دے گا, اور اللہ بخش دینے والا مہربان ہے, غفور رحیم. ایمان لائیں اور رسولوں میں اور ان میں سے کسی میں تفریق نہ کریں. دیکھیں جب ہم رسولوں میں تفریق کرتے ہیں نا, اسی سے اسلام جو کی یونیورسلٹی جو ہے نا وہ محدود ہو کر ایک عربین اسلام کا روپ دھارتی ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ اہل انجیل کو چاہیے وہ انجیل کا مطابق فیصلہ کریں, اہل توریت کو چاہیے وہ توریت کے مطابق فیصلہ کریں, اور اے مسلمانوں تم اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو جو تم پر نازل ہوئی ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ اللہ نے تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا نا, لیکن اگر ہم فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے اصل میں ہم اہل کتاب میں اور خود میں, اور ایک طریقے سے ہم تفریق کر رہے ہیں ان کے انبیاء میں اور اپنے انبیاء میں, اور ہم ان کو علیحدہ کر رہے ہیں. تو علیحدہ کرنے سے اسلام کی یونیورسلٹی ختم ہو جاتی ہے, اسلام بھی ایک فرقے والا مذہب بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ, ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو جلد اللہ ان کا اجر دے گا, اور ان کو اللہ بخش دے گا, ان پر اپنی صفت رحیم رحمت جو ہے وہ نازل فرمائے گا. اس کی بہت ڈیٹیلڈ ہو سکتی ہے ایکسپلینیشن, لیکن ابھی میں صرف آپ کو اوپری بتانا چاہ رہا ہوں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 9 ہے, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تمہارا رب بہت غلبے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں غلبہ اور رحمت ایک ساتھ ظاہر کیے گئے ہیں, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت سورہ شعراء میں تقریباً 6 یا 7 دفعہ مسلسل ریپیٹ ہوئی ہے. عزیز الرحیم, عزیز الرحیم, عزیز الرحیم بہت دفعہ استعمال ہوئی. تو اس میں آپ دیکھیں صفت رحیم کے ساتھ غلبے کو بھی شو کیا گیا ہے کہ صفت رحیم غلبہ رکھتی ہے. سورہ روم ہے, اس کی آیت نمبر 5 ہے, بنصر اللہ, یعنی اللہ کی مدد سے, ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم, پھر سے عزیز الرحیم, کہ اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے, اور وہ غلبے والا نہایت رحیم ہے. اور آخری آیت ہے سورہ یاسین کی کہ آیت نمبر 58 ہے, ترجمہ پڑھ رہا ہوں, کہ سلامتی ہے اس کی طرف سے پروردگار نہایت رحیم کی طرف سے انہیں سلام
کہا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے سلام. تو یہ ہیں آیتیں جن میں آپ دیکھیں کہ پروردگار رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا, سلامتی ہوگی. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ تو اس میں ایک جھکاؤ نظر آ رہا ہے. کس طرح جھکاؤ نظر آ رہا ہے؟ صاف صاف اہل ایمان کی طرف. اس کی اب ہم مزید تشریح انشاءاللہ کل کی جو ہوگا لیکچر اس میں ہم سمجھیں گے, اور ہم سمجھیں گے کہ رحمت کے معنی